السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالد کا شمار بلا مبالغہ ان لوگوں میں کیا جا سکتا تھا جنہوں نے زندگی میں کبھی بھی ماں کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ وہ زیادہ مذہبی نہیں تھا مگر ماں کی نافرمانی کو حد سے زیادہ برا سمجھتا تھا۔ اس کی 3 بہنیں اور ایک بھائی تھا، وہ چاروں اس سے بڑے تھے۔ باپ کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا، وہ ایک سرکاری ملازم تھا اور اس کے مرنے کے بعد ان کی ماں نے پینشن سے ملنے والے پیسوں سے اپنے بچوں کی پرورش کی تھی۔ یہ لوگ جب چھوٹے تھے تو خالد کے علاوہ ان کی تینوں بہنیں اور بھائی عام بچوں کی طرح تھے۔ دل چاہا تو ماں کی بات مان لی، دل نہ چاہا تو نہ مانی، مگر خالد ایسا نہ تھا۔ وہ ماں کی ہر بات کو اولویت دیتا اور اس پر عمل درآمد کرتا تھا۔ اس کی اس عادت کا ماں کو ادارک ہوا تو اس کی ساری توجہ اسی کی طرف ہو گئی۔ ہر کام کے لیے اسے خالد ہی نظر آتا تھا۔ اسے کوئی چیز منگوانا ہوتی، گھر کا کوئی اور کام کروانا ہوتا تو وہ بجائے دوسرے بچوں کی خوشامد کرنے کے صرف ایک مرتبہ اس سے کہتی اور وہ کام ہو جاتا تھا۔ کھانے پینے میں، کپڑوں کے معاملات میں بھی خالد اپنی ماں کی پسند کو ترجیح دیتا تھا۔ اس بارے میں بھی اس نے اپنی ماں کو کبھی تنگ نہیں کیا تھا۔ وہ حقیقی معنوں میں ایک فرما بردار بیٹا تھا۔ خالد کی 3 بہنوں میں سے 2 کی تو شادی ہو گئی تھی، مگر اس کی سب سے بڑی بہن سعیدہ ابھی تک گھر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی طرف سے ماں کافی زیادہ فکر مند رہتی تھی۔ اس کی یہ بہن شکل و صورت اور گھر گرہستی کے معاملات میں بہت اچھی تھی۔ اس کے علاوہ وہ 10 جماعت تک پڑھ بھی گئی تھی، مگر اس کے باوجود اس کا رشتہ نہیں آتا تھا۔ اس بات نے اسے کسی حد تک چڑچڑا بنا دیا تھا اور اس کے ذہن میں منفی سوچیں پیدا کر دی تھیں۔ ایک روز ان کی ایک جاننے والی ان کے گھر آئی اور انہوں نے یہ امید دلائی کہ ان کی بیٹی سعیدہ کی شادی ہو تو جائے گی، مگر اس کے بدلے میں ان کو اپنے کسی بیٹے کی شادی دلہا کی بہن سے کرنا پڑے گی۔ دلہا کی اس بہن کا رنگ سانولا تھا اور شاید یہ بات اس کی شادی میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ اس کا کوئی رشتہ ہی نہیں آتا تھا۔ خالد سے بڑا ایک بھائی تھا اور 30-32 سال کا ہو گیا تھا۔ خالد کی ماں کو یہ رشتہ غنیمت لگا اور انہوں نے اپنے بڑے بیٹے سے اس بارے میں بات کی اور اس کو اس لڑکی سے شادی کے لیے رضامند کرنا چاہا۔ یہ بات سنتے ہی وہ بھڑک اٹھا۔ وہ کسی اور جگہ شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اندر کی خبر تھی کہ لڑکی والے راضی نہیں ہو رہے تھے۔ وہ اس امید پر بیٹھا تھا کہ شاید وہ مان جائیں اور اس کی شادی اسی لڑکی سے ہو جائے جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اس کی اپنی ماں سے صاف انکار کر دیا۔ ماں پھر ماں ہوتی ہے۔ اسے اپنی بیٹی کی ڈھلتی عمر کا احساس تھا۔ وہ اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانا دینا چاہتی تھی۔ بڑے بیٹے کے انکار نے اسے سخت مایوسی ہوئی اور اس نے اس سے بات چیت ختم کر دی۔ پھر اچانک اسے خالد کا خیال آیا۔ وہ ایک سرکاری محکمے میں 15 گریڈ کا ملازم تھا۔ اس کی تنخواہ اچھی خاصی تھی اور اس کو رہائش کے لیے سرکاری گھر بھی ملا ہوا تھا۔ اس گھر کو اس نے تالا لگا کر رکھا ہوا تھا کیونکہ وہ جس گھر میں رہتے تھے وہ کافی بڑا تھا۔ پھر وہ ماں کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ رہنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی بھی شادی کی عمر ہو چلی تھی۔ ماں نے اس سے بات چیت کی اور کہا، تمہاری اس قربانی سے سعیدہ کا گھر بھی بس جائے گا اور خود میری پریشانیوں کا خاتمہ بھی ہو جائے گا۔ حسب توقع خالد نے ماں کے فیصلے پر سر جھکا دیا۔ ماں نے اسے دل کی گہرائیوں سے دعائیں دی اور وہ یہ بھی دعا کرتے ہوئے اٹھی کہ خدا سب ماؤں کو خالد جیسا فرما بردار بیٹا عطا فرمائے، آمین۔ باقی تمام مراحل چند روز میں طے پا گئے۔ لڑکے اور لڑکی والوں نے ایک دوسرے کے بارے میں آس پاس کے لوگوں سے پوچھ گچھ بھی کر لی اور شادیوں کی باقی شرائط بھی طے پا گئی تھیں۔ چند روز بعد یہ شادیاں انجام کو پہنچیں۔ شادی سے پہلے خالد نے ماہنور کی صرف چند تصویریں ہی دیکھی تھیں۔ اس کے سانولے رنگ کا تصویریں دیکھ کر بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ تصویریں دیکھ کر ہی وہ اسے پسند آ گئی تھی۔ اسے اس بات کی بہت زیادہ خوشی تھی کہ اس نے اپنی ماں کے فیصلے کے آگے بلا چوں چراں کیے سر جھکا دیا تھا۔ شادی کے بعد اس کی یہ پسند مزید بڑھ گئی۔ ماہنور ایک مثالی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ اس کا رنگ تو سانولا تھا مگر چہرے کے نقوش بہت پیارے تھے۔ پھر اس کے بولنے میں ایسی نرمی اور دلکشی تھی کہ اس کی آواز سن کر خالد کے دل میں گدگدی سی ہونے لگتی تھی۔ ماہنور کو
اندازہ ہو گیا تھا کہ خالد اپنی ماں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اس کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس نے آج تک ماں کے کسی حکم سے انحراف نہیں کیا تھا۔ وہ ایک اچھی لڑکی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ اپنی ساس کو زیادہ سے زیادہ خدمت کرے گی تو یہ بات خالد کے دل میں اس کی مزید قدر و منزلت پیدا کرے گی۔ اس نے تھوڑے ہی عرصے میں اپنے اخلاق اور خدمت سے ساس، جیٹھ اور شوہر کے دلوں پر قبضہ جما لیا تھا۔ خالد کو محسوس ہوا کہ وہ اس کی ایک ایک چیز کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے۔ وہ اپنے دوستوں سے ان کی بیویوں کے رویے کی شکایات سنتا رہتا تھا، مگر ماہ نور نے اسے ابھی تک کسی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ اس چیز نے خالد کے دل میں اس کی محبت اور بھی بڑھا دی تھی، اور وہ اس بات کی کوشش کرتا تھا کہ کام سے سیدھا گھر آئے اور ماہ نور کے ساتھ وقت گزارے۔ وہ گھر کے کاموں میں مشغول ہوتی تو وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی ہوتا تھا۔ ماہ نور کے چھوٹے موٹے کاموں میں وہ ہاتھ بھی بٹاتا رہتا تھا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ ہنسی خوشی دیکھ کر خالد کی ماں بھی دل ہی دل میں خوش ہوتی تھی۔ ماہ نور صبح سویرے خالد سے پہلے بیدار ہو جاتی۔ گھر میں کوئی اور بہو تو تھی نہیں۔ وہ نماز سے فارغ ہو کر سب کے لیے ناشتہ بناتی۔ خالد کی ماں کو بھی اس کی وجہ سے بہت زیادہ آسانی ہو گئی تھی۔ وہ اب دیر سے سو کر اٹھنے لگی تھی۔ صبح اس کے لیے کرنے کے لیے کوئی کام تو ہوتا نہیں تھا۔ یہاں تو سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، مگر شادی کے تھوڑے ہی عرصے بعد سعیدہ کی اپنے شوہر سے کھٹ پٹ شروع ہو گئی۔ وہ کچھ تو زبان کی تیز تھی اور کچھ اس کا شوہر گرم دماغ کا مالک تھا۔ لڑائی جھگڑے اتنا بڑھے کہ ایک روز وہ شوہر سے لڑ جھگڑ کر اپنے گھر آ کر بیٹھ گئی۔ ماں کو اندازہ تھا کہ سعیدہ زبان کی تیز ہے۔ اس نے اس کو اس غلطی کا احساس دلایا اور اس کی ذرا بھی طرفداری نہیں کی۔ سعیدہ کو جب ماں کی طرف سے کوئی شے نہ ملی تو اسے خطرے کا احساس ہوا، تو اس کے دونوں بھائی بھی الگ الگ سے تھے۔ انہوں نے اس کے گھر آ کر بیٹھ جانے پر اس کی ذرا بھی ہمت افزائی نہیں کی اور نہ ہی یہ کہا کہ وہ ابھی جا کر اس کے شوہر کو مزہ چکھاتے ہیں۔ سعیدہ کی ماں کو امید تھی کہ ایک دو روز میں اس کے سسرال سے آ کر کوئی اسے لے کر جائے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ دروازے کی بیل بجتی تو وہاں کوئی اور ہی ہوتا تھا۔ سعیدہ کا شوہر یا کوئی سسرالی نہیں ہوتا تھا۔ ان لوگوں نے فون پر بھی رابطہ نہیں کیا تھا۔ ماہ نور البتہ اس کوشش میں تھی کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکل آئے اور سعیدہ واپس اپنے سسرال چلی جائے۔ اس نے اس سلسلے میں فون پر بھی اور خود اپنے گھر جا کر بھی کئی مرتبہ کوشش کی تھی کہ یہ مسئلہ سلجھ جائے، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ اس کا بھائی بیوی کی بد زبانی سے سخت طیش میں تھا، غصے میں تھا۔ ہفتہ گزرا اور سعیدہ کے سسرال سے کوئی نہ آیا تو اس کی ماں کو معاملہ گمبھیر ہوتا ہوا نظر آیا۔ اس نے سوچا اگر اس نے اب بھی کوئی قدم نہیں اٹھایا تو پانی سر سے اونچا ہو جائے گا۔ وہ دل کی ایک اچھی عورت تھی، مگر بیٹی کے معاملے میں اسے دل کی بجائے دماغ سے کام لینے پر مجبور کر دیا۔ سعیدہ کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ سسرال والوں کی بے اتنائی اس کے حق میں بہتر نہ ہوگی۔ اس نے بہت سوچ بچار کے بعد اپنی چھوٹی نند کو فون کیا۔ فون پر بات چیت ہوئی تو اسے نند کے لہجے میں بے رخی سے محسوس ہوئی۔ اس نے بتایا کہ یہاں پر اس مسئلے پر کافی گفت و شنید ہوئی تھی۔ چونکہ وہ اپنے مرضی سے گئی تھی، اس لیے بھائی جان اس بات پر بہت زیادہ خفا ہیں، غصے میں ہیں۔ وہ اب اس بات پر تیار نہیں کہ آپ دوبارہ گھر میں کو رکھیں۔ وہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کے جہیز کا سامان واپس آپ کے گھر بھیج دیں گے۔ یہ سن کر سعیدہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور وہ جلدی سے ماں کے پاس آئی اور انہیں ان باتوں سے آگاہ کیا۔ سعیدہ کی یہ باتیں سن کر اس کی ماں سیخ پا ہو گئی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ بھی آخری چال چل دیتی۔ وہ خالد کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس صورتحال سے ماہ نور بھی سخت پریشان تھی۔ اس کے اچھے رویے اور اخلاق کے باوجود سعیدہ کے گھر بیٹھ جانے کے بعد اس کی سانس اس سے کٹی کٹی سی رہ رہی تھی۔ ایسی شادیوں کا انجام اگر اچھا نہ ہو تو اسے پتہ تھا کہ کیا ہوتا ہے۔ ایک وہاں سے آزاد ہو کر آتی ہے اور دوسری یہاں سے آزاد ہو کر چلی جاتی ہے۔ قصور ایک کا ہوتا ہے، سزا دونوں کو ملتی ہے۔ شام کو جب خالد گھر آیا تو اس کی ماں اسے الگ کمرے میں لے گئی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے
اثرات محسوس کر کے خالد بھی چونک گیا، پریشان ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ سعیدہ کا مسئلہ ہوگا۔ جب اس کی ماں اسے اپنے ساتھ لے جا رہی تھی تو ماہنور کھڑکی میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا تھا اور کئی انجانے خدشوں نے اسے گھیر لیا۔ خالد کی ماں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور بولی، بیٹا خالد، میں نے بہت صبر کر لیا ہے، وہ لوگ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ سعیدہ کے جہیز کا سامان بھی واپس کر رہے ہیں۔ میرا تو خیال ہے کہ ہمیں وہاں چل کر بات چیت کرنی چاہیے۔ خالد نے کہا، ماہنور بھی مسلسل ان سے رابطے میں ہے۔ دولہا بھائی کچھ زیادہ ہی غصے میں معلوم ہوتے ہیں۔ ہم اس کی کون سی جائیدادیں دبا کر بیٹھ گئے ہیں کہ وہ غصہ کر رہا ہے؟ کیا میاں بیویوں میں جھگڑے نہیں ہوتے؟ ایسا بھی کیا کہ دونوں ایک دوسرے کو پاؤں کی جوتی سمجھ لیا جائے؟ اس کی ماں تل ملا اٹھی، تل ملا کر بولی، غصے میں بولی، مجھے اب تم سے یہی کہنا ہے کہ اس سے پہلے کہ سعیدہ کے جہیز کا سامان وہ لوگ واپس کریں، تم اپنی بیوی کو اس کے سامان کے ساتھ اس کی ماں کے گھر روانہ کر دو۔ مگر امی، خالد نے گھبرا کر کچھ کہنا چاہا، لیکن اس کی ماں نے اس کی بات کاٹ دی اور بڑے غصے سے بولی، اگر مگر کچھ نہیں، تم وہی کرو گے جو میں تم سے کہہ رہی ہوں، ابھی اور اسی وقت یہ میرا حکم ہے۔ ماں کی دو ٹوک بات سن کر خالد کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ تھوڑی دیر ماں کے پاس بیٹھا ہی روتا رہا، پھر اپنے کمرے میں آیا۔ ماہنور بستر پر پریشان بیٹھی ہوئی تھی، اس سے کچھ دور بیٹھ گیا اور بھرائی آواز میں بولا، ماہنور، میں سخت اذیت میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ ماں جی کا حکم ہے تم اپنے گھر روانہ ہو جاؤ، اپنا سامان بھی لے جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، تم سامان پیک کرو، میں ٹرک منگواتا ہوں۔ ماہنور کو چکر سے آنے لگے، پھر اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے اپنا سامان سمیٹنے لگیں۔ خالد نے آستین سے اپنے آنسو صاف کیے اور موبائل پر کسی کو ٹرک لانے کو کہا۔ تھوڑی دیر میں ٹرک پہنچ گیا، اس میں 2 مزدور بھی تھے۔ خالد ان کے ذریعے وہ سامان ٹرک میں لوڈ کرنے لگا جو شادی کے وقت ماہنور اپنے ساتھ لائی تھی۔ جب سارا سامان ٹرک پر چڑھا دیا گیا تو خالد نے ٹرک ڈرائیور سے کہا، سامان کو اپنی نگرانی میں اتروانا، ہم بھی تھوڑی دیر میں پہنچ ہی جائیں گے۔ خالد کا بھائی گھر میں نہیں تھا۔ خالد کی ماں اور سعیدہ ایک دوسرے کمرے میں دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی تھیں۔ ان دونوں میں سے کسی نے بھی ماہنور سے ملنے کی کوشش یا اس کو خدا حافظ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ خالد کو یہ بات بتانے کے لیے خود ہی ان کے پاس جانا پڑا کہ ماہنور جا رہی ہے۔ بے زبان اور بے بس ماہنور کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں جانے کہاں چلی گئی تھیں۔ اس کو تو صرف یہ پتہ تھا کہ چند ماہ پہلے اس کا گھر آباد ہوا تھا اور اب وہ گھر ٹوٹ رہا ہے۔ وہ شال اوڑھ کر برآمدے میں کھڑی ہو گئی۔ خالد سے دور جانے کے خیال نے یکدم اس کا دل لرزاں کر دیا۔ وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب خالد واپس آ گیا، ماہنور نے اس کی آنکھیں نم دیکھیں۔ ماہنور کو بھی اندازہ تھا کہ وہ بھی بہت افسردہ ہے، مگر ماں کے حکم سے مجبور ہے۔ اس کی محبت ایک مرتبہ پھر عود کر آئی۔ اس کو تسلی دینے کی خاطر وہ بولی، دعا کیجیے گا کہ حالات ٹھیک ہو جائیں اور ہم دوبارہ اکٹھے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگیں، خوش رہنے لگیں۔ آپ روئیں مت، آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا دل بیٹھ جاتا ہے۔ خالد نے اپنا موبائل نکال کر کریم والوں سے گاڑی منگوائی اور اپنا ایڈریس بتا کر فون بند کرتے ہوئے بولا، ان حالات کا مجھے اندازہ ہو گیا تھا، میں نے پہلے ہی سارے انتظامات کر لیے تھے۔ تم میری آنکھوں میں اس لیے آنسو دیکھ رہی ہو کہ آج میں زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے ماں کے حکم کی خلاف ورزی کرنے جا رہا ہوں۔ تم اپنی امی کے گھر نہیں بلکہ اپنے نئے گھر میں جا رہی ہو۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جسے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔